السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم تاریخی انسانیت کے ایک عظیم نبی اور ان کے ساتھ پیش آنے والے غیر معمولی واقعے پر بات کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی بنائی کی کشتی۔ یہ واقعہ نہ صرف قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان ہوا بلکہ تمام اسلامی کتابوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ صرف ایک طوفان کی کہانی نہیں بلکہ یہ ایمان، صبر، دعوت، اللہ کے عذاب اور نجات کا سبق لیے ہوئے ہے۔ اس حیرت انگیز واقعے کو دل سے سنیں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس سے عبرت حاصل کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 9ویں پشت میں سے تھے۔ اللہ نے انہیں ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا جو شرک میں مبتلا ہو چکی تھی، بتوں کی پوجا کرتی تھی اور دنیا پرست میں گم ہو گئی تھی۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن رات، علانیہ اور پوشیدہ ہر طریقے سے اللہ کی طرف بلایا اور کہتے، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا مگر قوم نے ان کی بات نہ سنی۔ وہ بڑے سردار جو خود کو چودھری اور عقل مند سمجھتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، انہیں جھوٹا کہتے اور کہتے، ہم تمہیں اپنے جیسا ایک انسان کے سوا کچھ نہیں سمجھتے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک مسلسل دعوت دیتے رہے۔ سوچے 950 سال کو انسان اتنا طویل وقت کسی قوم کو صبر کے ساتھ سمجھاتا رہے مگر قوم نے جواب میں صرف انکار، استحید اور ظلم دیا، اور آخر کار جب اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ اب ان میں سے ایمان لانے والا کوئی نہیں تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو تو باقی نہ چھوڑ۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ اللہ نے ان لوگوں پر عذاب ڈھایا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوئی تو رب العالمین نے جواب دیا، ایک ایسا حاکم جو انسانی عقل سے باتر تھا، مگر اللہ کے نبی نے اس پر فوراً عمل شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نوح کی طرف سے وحی کی کہ آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں اب ان کے سوائے کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو ان کے اعمال پر غم نہ کیجیے اور ہماری نگرانی اور وحی سے کشتی بنائیے۔ وہ وقت تھا جب زمین پر نہ دریا تھا، نہ سمندر، نہ طوفان کا کوئی نشان تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک عظیم کشتی تیار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑی علاقے میں کشتی بنانا شروع کرتے ہیں۔ لوگ حیران ہوتے ہیں، ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں، نوح تم نبی تھے یا بڑھائی بن گئے؟ مگر حضرت نوح علیہ السلام خاموشی سے اللہ کے احکام کی تعمیر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب بھی ان کے قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ مسافرین کے مطابق کشتی بہت بڑی تھی۔ بعض روایت کے مطابق کشتی کی لمبائی تقریباً 300 ہاتھ، چوڑائی 50 ہاتھ، اونچائی 30 ہاتھ، 3 منزلیں کشتی تھی۔ نیچی منزل میں جانور، درمیانی میں انسان اور بالائی منزل میں پرندے۔ یہ کشتی مضبوط لکڑی سے تیار کی گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام خود اسے بناتے رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے مکمل نگرانی تھی۔ کوئی انجینئر، کوئی بڑھائی، کوئی مزدور نہیں، صرف نبی اور اس کے چند ایمان والے ساتھی تھے۔ قوم کی مسلسل بے حیائی۔ قوم کا حال یہ تھا کہ وہ کہتے تھے، اگر واقعی طوفان آیا تو ہم اپنے محلوں پر چڑھ جائیں گے، کیا یہ کشتی تمہیں بچا لے گی؟ وہ لوگ اپنے تکبر اور دنیا پرست میں اس حد تک آگے نکل گئے تھے کہ حق کی کوئی بات ان کے دل کو چھو نہ سکی۔ حضرت نوح علیہ السلام خاموش تھے، صبر کے ساتھ، کیوں نہ کہ وہ جانتے تھے اب اللہ کا وعدہ قریب ہے اور طوفان پس آنے والا ہے۔ کئی سالوں کی محنت، صبر اور قوم کے طعنوں کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کشتی مکمل کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ چکی تھی، اب وہ وقت قریب ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں تک ہمارا حکم آ چکا ہے اور تنوار ابل پڑا ہے۔ یہ کوئی عام تنوار نہ تھا بلکہ اللہ کی قدرت سے وہ تنوار جو زمین میں گڑا ہوا تھا ابلنے لگا۔ یہی وہ نشانی تھی جس کا وعدہ حضرت نوح علیہ السلام سے کیا گیا تھا۔ جب تنوار ابلے تو فوراً کشتی میں سواریاں بٹھانا شروع کر دینا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اپنا دعوت قبول کرنے والے افراد کو کشتی میں سوار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ہر قسم کے جانور میں سے ایک جوڑا کشتی میں سوار کرو، اپنے اہل خانہ میں سے بھی سوائے ان کے جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، ہر جانور نر مادہ ایک ایک جوڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اہل ایمان، بیٹے، بیویاں اور دوسرے مومن، مگر حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا ایمان نہیں لایا تھا۔
جب طوفان کے اثار ظاہر ہوئے، بادل گرجنے لگے، آسمان سے پانی برسنے لگا، زمین سے چشمے پھوٹنے لگے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آخری بار پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ مگر بیٹے نے جواب دیا، میں کسی پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچنے والا نہیں سوائے اس کے جس پر رحم ہو جائے۔ اور پھر ایک زوردار موج آئی اور بیٹا ڈوب گیا۔ یہ ایک نبی کے دل کا ٹکڑا تھا، مگر اللہ کے فیصلے کے آگے کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا۔ کا طوفان آسمان سے موسلادھار بارشیں برستے ہی زمین کے چشمے ابل پڑے، ہر طرف پانی ہی پانی۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں اور نہ ہی یہ کوئی معمولی طوفان تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا اور ایک فیصلہ کن وقت تھا۔ ہم نے زمین کے چشمے پھاڑ دیے اور آسمان سے پانی برسایا تو دونوں پانی ایک مقررہ حکم پر اکٹھے ہو گئے تھے۔ یہ کشتی کسی انجن یا بطور سے نہیں چل رہی تھی، نہ کوئی ملاح نہ کوئی کپتان، تو یہ تو اللہ کے حکم سے چل رہی تھی، اور وہ کشتی انہیں لے کر ایسے موجوں میں چل رہی تھی جیسے پہاڑ ہو۔ اب تصور کیجئے، پہاڑ جیسی لہریں، ہر طرف چیخو پکار، انسانوں کے محل، گھر، زمین سب پانی میں ڈوبے جا رہے تھے، اور ایک کشتی جسے لوگوں نے مذاق سمجھا تھا، وہی کشتی اب نجات کی واحد علامت ہے۔ مسافرین فرماتے ہیں کہ طوفان 40 دن تک جاری رہا، کشتی پانی میں تیرتی رہی، نہ کوئی منزل نہ راستہ، صرف اللہ کی حفاظت۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان لانے والے کشتی میں صبر، دعا اور شکر کے ساتھ وقت گزارتے رہے۔ کہا گیا، اے نوح، اتر جاؤ ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، مگر اسلام تب ملا جب طوفان کا قہر تھم گیا۔ یہ طوفان اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، یہ ایک ایسا عذاب تھا جس سے صرف وہی بچے جو اس کے نبی پر ایمان لائے۔ 40 دن کے بعد اللہ کا حکم آتا ہے اور وہی پانی میں جو زمین کو نگل چکا تھا اب وہ واپس کھینچنا شروع ہو جاتا ہے، بارش تھم جاتی ہے، زمین کے چشمے بند ہو جاتے ہیں، آسمان سکون پا لیتا ہے، اور کہا گیا ہے زمین اپنا پانی نکل لے اور اے آسمان تھم جا، پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہو گیا۔ جب زمین نے سکون پایا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ کے حکم سے ایک مخصوص مقام پر جا رکی، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ جبل جودی آج عراق اور عطر کے سرحدی علاقے میں واقع ایک پہاڑ ہے جہاں یہ عظیم کشتی اللہ کے حکم سے ٹھہری تھی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے نیچے اترے تو منظر بالکل نیا تھا، زمین صاف ہو چکی تھی، گناہگار قوم ختم ہو چکی تھی، نئی نسل کی بنیاد رکھنے کا وقت آ چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، سجدہ کیا اور دعا کی، اے میرے رب، مجھے، میرے والدین کو اور میرے گھر آنے والے مومنوں کو بخش دے۔ میرے عزیزو بہن بھائیو، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ صرف تاریخ کا حصہ نہیں، ایک زندہ سبق ہے۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں تو اس کا عذاب آ سکتا ہے، اگر ہم ایمان لائیں تو کشتی میں جگہ مل سکتی ہے۔ وہ کشتی آج بھی موجود ہے، مگر اب لکڑی کی نہیں بلکہ ایمان، صبر اور عمل اصلاح کی کشتی ہے۔ آج کا دور بھی طوفانوں سے بھرا ہوا ہے، صرف وہی بچے گا جو اپنے نبی کے ساتھ، اپنے رب پر ایمان کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ مزید ایسے ایمان افروز واقعات آپ تک پہنچتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔